بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں روحانی ترقی کے لیے ایک آسان وظیفہ تمام احباب کے لیے بتاؤں گا، اور بالخصوص آج کی یہ نشست ان تمام لوگوں کے لیے ہے، ان تمام احباب کے لیے ہے جو ابتدائی 9 چلے کر رہے ہیں اور 5 چلوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب چھٹا چلہ صلاۃ البیر کا کریں گے۔ تو صلاۃ البیر کے تعلق سے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ صلاۃ البیر کا وظیفہ روحانیت کی ترقی کا ضامن ہے۔ یہ درود شریف کا وہ صیغہ ہے جس کی برکت سے کنویں کا پانی جو بالکل طینشی تھا وہ اس بچی کے لعاب دہن ڈالنے سے اوپر آ گیا، اور اس بچی کا یہی وظیفہ تھا صلاۃ البیر کا، یعنی اسے جو کرامتیں اللہ تعالیٰ نے بخشی تھی اور جو تصرفات اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وہ اسی درود شریف کے صیغے کی وجہ سے۔ تو جس کو دیکھ کر کے اس واقعے کے بعد اور درود شریف کے اس صیغے کو سن کر کے پھر امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ طے کیا کہ وہ تمام تر درود شریف کے مقبول صیغوں کو جمع کریں، اور پھر انہوں نے یہ کام کیا اور دلائل الخراج شریف کے نام سے یہ ایک عظیم الشان تحفہ اس امت کو انہوں نے دیا، اور صدیوں سے دلائل الخراج شریف امت میں رائج ہے، معمول ہے۔ ہمارے مشائخ اس کو بکثرت، بلکہ ہر سلسلے میں بکثرت یہ پڑھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اپنے مریدوں کو، متوسلین کو، اپنے شاگردوں کو۔ تو یہ بہت ہی بابرکت جو صیغہ ہے یہ دلائل الخراج شریف کے اندر ہے، اور یہی صیغہ دلائل الخراج شریف کی تحریک کا سبب بنا۔ تو بہرحال یہ روحانیت میں جو ترقی جو لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے اس صیغے کو بکثرت پڑھنا چاہیے، اور چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ اس کا وظیفہ کریں، اور اگر تہجد کے وقت پڑھیں گے تو اور زیادہ عمدہ ہے، ورنہ عشاء کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی روحانی ترقی ہوگی۔ یہ تو خیر وظیفے کی بات ہو گئی۔ اب باقاعدہ جو لوگ جو احباب عامل بننے کے لیے جو ابتدائی چلے ہیں وہ کر رہے ہیں اور 5 چلے کر چکے ہیں، اب چھٹا چلہ صلاۃ البیر کا کریں گے، تو ان کے لیے بھی یہ نشست خاص ہے کہ آپ کسی بھی اتوار سے نوچندی یعنی کہ نئے چاند میں جو اتوار آئے تو اس سے آپ کسی بھی اتوار سے اس کو شروع کریں، اور فجر کی نماز کے بعد ایک نشست میں 500 مرتبہ صلاۃ البیر کو آپ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے مسلسل 40 روز کا یہ چلہ کر لیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اور آپ کی روحانی ترقی پہلے سے ہی جاری ہے، لیکن اب باقاعدہ جیسے اس درود شریف کی برکت سے اس کا سلسلہ وہ دراز ہوگا اور اس کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ تو روحانی ترقی کے بارے میں ایک بات جیسے آپ ذہن میں رکھیں کہ صوفیہ نے اس کی مثال دی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں، اور بالخصوص جو ابتدائی عاملین ہوتے ہیں، جو ابتدائی سالکین ہوتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شروع میں جو مشقیں وہ کرتے ہیں، جو مجاہدات کرتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ کس سمت میں کس رفتار سے کہاں کیسے جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو مرشد پر اعتماد ہوتا ہے، مرشدان فن پر جو ابتدائی عاملین ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو چلانے والا ہے یہ خود منزل نشیں ہے، یہ خود راہ یاب ہے، تو یہ ان کے بتانے سے جو ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں صحیح وقت پر ملنے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ملیں گے۔ تو صوفیہ نے جیسے اس کی مثال دی ہے، روحانی ترقی کی مثال، کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے بحری جہاز کا سفر ہے۔ بحری جہاز میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ جہاز کتنی رفتار سے چل رہی ہے، حالانکہ وہ جہاز
نہایت تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہے۔ جہاز میں سوار انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاز جو ہے وہ باقاعدہ اپنی تیز رفتاری کے ساتھ منزل کے قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ساحل آپ کے نظروں کے سامنے ایک دن دکھائی پڑتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی روحانی ترقی کا معاملہ ہے کہ جو ابتدائی عاملین یا سالکین ہوتے ہیں، ان کو شروع میں جو ریاضات و مجاہدات و عبادات کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا ہم ویسے ہی کچھ مطلب جیسے کرتے جا رہے ہیں کچھ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بالکل مطمئن رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو مرشدان فن نے جو ارشاد فرمائے ہیں اور جو کچھ بھی اذکار، اوراد، وظائف، اعمال، اشغال تلقین فرمائے ہیں، ان کو آپ کرتے رہیں گے۔ بس یہ روحانی ترقی ایسا ہی ہے جیسے بحری جہاز کا سفر ہے۔ آپ کو اچانک سے ایک دن منزل دکھے گی، پھر اس سفر کا آپ کو ایسا لطف آئے گا اور یہ اس کی ایسی عادت پڑ جائے گی کہ آپ کو پھر اس طرف توجہ ہی نہیں رہے گی کہ وہ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ بس آپ کو جو ہے وہ سفر کا لطف آتا رہے گا، اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ منزل نشیں ہوتے رہیں گے، ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک اور دوسرے سے تیسرے، اس طریقے سے آپ کا یہ سفر دراز ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔